بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتی ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عجیب و غریب کرشمہ ہے۔ اس تخلیق میں تمام نسل انسانی کے راز چھپے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ہستی ایسی ہستی ہے جس کو تخلیق کر کے اللہ نے نسل انسانی کی بنیاد رکھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی روح سے تمام انسانی روحوں کو پیدا فرمایا، پھر چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح پیدا فرمایا، آپ علیہ السلام کے جسم مبارک کو بنانے کے لیے کون کون سی مٹی استعمال کی گئی، اور وہ مٹی زمین کے کس کس حصے سے اٹھائی گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی، آگ، پانی اور ہوا سے کس طرح پیدا فرمایا، ان تمام سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج آپ کو بتائیں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازماً دیکھیے گا۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے زمین و آسمان اور اللہ کے مقرر کردہ فرشتوں کی تخلیق ہو چکی تھی۔ ان تمام اشیاء کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقرر کردہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور تمام روئے زمین سے ہر قسم کی مٹی، سیاہ و سفید، سرخ اور کھاری، نرم اور خشک مٹی ایک ایک مٹھی اٹھا لاؤ۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے بعد زمین پر تشریف لائے اور خاک اٹھانے کا ارادہ فرمایا تو زمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مٹی اٹھانے کا ارادہ پوچھا، تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تمام واقعہ زمین کو بتا دیا۔ زمین نے عرض کیا کہ میں اس خدا کی پناہ چاہتی ہوں کہ تم مجھ سے مٹی اٹھا کر اسے انسان بناؤ گے جس کی وجہ سے میرا کچھ حصہ جہنم میں جائے۔ اس طرح زمین رو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سامنے خدا کی پناہ مانگنے لگی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی اٹھائے بغیر واپس لوٹ گئے۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت اسرافیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو باری باری بھیجا، لیکن یہ دونوں خالی ہاتھ واپس لوٹ گئے۔ زمین نے ان سے بھی اللہ کی پناہ مانگی۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور وہ زمین سے مٹی اٹھا کر واپس چلے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کی روح قبض کرنے کا کام اسرائیل علیہ السلام کے سپرد کیا اور آپ کو ملک الموت کا منصب دیا۔ وہ 7 مقامات جہاں سے ملک الموت نے مٹی اٹھائی اور مکہ معظمہ کے مقدس مقام پر جمع کیا، وہ یہ ہیں: نمبر 1 مکہ مکرمہ، نمبر 2 طائف، نمبر 3 بیت المقدس، اور نمبر 4 ہندوستان، نمبر 5 ابو قبس، نمبر 6 عدن، نمبر 7 مدینہ منورہ۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ مکہ مکرمہ کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا سر مبارک بنایا گیا، اور بیت المقدس کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی گردن بنائی گئی، اور عدن کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا سینہ مبارک بنایا گیا، اور ہندوستان کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت اور شکم مبارک بنایا گیا، اور مدینہ منورہ کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا دل مبارک بنایا گیا، اور طائف کی مٹی سے باقی اعضاء تیار کیے گئے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی صورت تیار ہوئی تو فرشتے آپ علیہ السلام کی صورت دیکھ کر حیران ہوئے اور تعجب کرنے لگے، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے ایسی صورت کو نہیں دیکھا تھا۔ جب ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے پاس آیا تو اس کے ارد گرد پھر کر بولا کہ اے فرشتوں، تم اسے دیکھ کر تعجب کیوں کرتے ہو؟ یہ تو ایک اندر سے خالی جسم ہے جس میں جگہ جگہ سوراخ ہیں، اور اس کی کمزوری کا حال یہ ہے کہ اگر بھوکا ہو تو گر پڑے گا، اور اگر خوب سیر ہو تو چل نہ سکے گا۔ اس کے بعد ابلیس بولا کہ اس کے سینے کے بائیں جانب ایک کوٹھری یعنی دل ہے، اور یہ نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کیا رکھے گا۔ شاید یہ ایک لطیفہ ربانی ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خلافت کا حقدار مقرر کیا ہے۔ ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام کی صورت اور مجسمہ بالکل تیار ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح داخل کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب روح کو پیدا فرمایا اور اس کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو جا۔ جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے پاس پہنچی تو جسم کو تنگ اور طریق پایا،
اور روح جسم کے اندھیرے میں داخل ہونے سے ڈرنے لگی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور محمدی کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی مبارک میں رکھا، جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم نور سے چمکنے لگا، اور پھر روح خوشی خوشی حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو گئی، جیسا کہ اللہ نے سورہ ہجر کی آیت نمبر 19 میں ارشاد فرمایا، تو جب میں اسے مکمل کر لوں اور اپنی طرف سے خاص اور معزز روح اس میں پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ جب یہ روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہوئی تو آپ علیہ السلام کو چھینک آئی اور آپ علیہ السلام کے منہ سے نکلا الحمدللہ۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یرحمک اللہ۔ اللہ اور حضرت آدم علیہ السلام کی یہ سنت آج بھی زندہ ہے۔ جب یہ روح حضرت آدم علیہ السلام کی کمر تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا مگر گر پڑے، کیونکہ نیچے کے حصے میں روح ابھی نہیں پہنچی تھی، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک انسان جلد باز پیدا کیا گیا۔ اور جب روح مکمل طور پر جسم میں داخل ہو گئی تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرشتوں کے پاس جاؤ اور جا کر انہیں سلام کرو اور سنو کہ وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں۔ تب حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس تشریف لائے اور السلام علیکم فرمایا، تو فرشتوں نے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا۔ تب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، یہی الفاظ تمہارے اور تمہاری اولاد کے لیے سلام کے لیے مقرر کیے گئے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک پر اپنا دست قدرت پھیرا۔ اس وقت تمام انسانی روحیں حضرت آدم علیہ السلام کے جسم سے باہر نکل آئیں اور حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام روحوں کو دیکھا۔ ناظرین، اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ دوستو، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔